بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا جو ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ میری زندگی کی کہانی سن کے آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ اس کی وجہ میری دادی تھی۔ میری دادی محلے میں بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میری ماں کو اس بات سے ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا کہ بچے گھر آتے ہیں، گھر میں گندگی مچا کے جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہمارا وقت برباد کرتے ہیں۔ لیکن دادی پیسے لے کر تعلیم نہیں دیتی تھی۔ میں بھی بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ میں نے بہت کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، لیکن اپنی ماں کو میں بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں صرف خرچے کروانے کے لیے آتی ہیں۔ وہ کہتی تھی اللہ نہ کرے میری پہلی بیٹی ہو۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں آنے والی ہوں تو ان کا کہنا تھا اب تو میری بیٹیاں ہی ہوں گی، ایک دفعہ بیٹی ہو تو پھر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ان پہ کرم کیا، یا شاید دادی کے کلام کی برکت تھی کہ ان کے 7 بیٹے ہوئے۔ جب دادی کی وفات ہوگی تو ہمارے گھر کے حالات برے ہو گئے۔ میں شکل و صورت کی بہت پیاری تھی، حجاب پہن کر اور بھی پیاری لگتی۔ میں بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے کہا کہ اگر پڑھانا ہے تو پیسے لے کے پڑھاؤ۔ میں پیسے لے کے پڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کام ہی نہ کیا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، بھائی بہت چھوٹے تھے۔ ایک بھائی بڑا تھا، اس کی عمر 12 سال کی تھی، وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے۔ میری ماں مجھ پہ ہی غصہ نکالتی کہ پیسے لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو، بہت سارے بچے گھر پڑھنے آئیں گے تو ہمیں کوئی اور کام کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن میں نہ مانی۔ پھر ایک دن ماں نے رات کو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، ضروری کام ہے۔ ہم لوگ صبح سے بھوکے تھے، بھائی بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن ان کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید امی کسی ایسی جگہ لے کے جا رہی ہیں جہاں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھے ایک گلی میں لے گئیں جو بند تھی۔ وہاں پر ایک آدمی نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، کہنے لگا لے آئی ہو؟ ماں نے کہا ہاں لے آئی ہوں، مجبور ہوں، لیکن مجھے پورے پیسے چاہیے۔ اس آدمی نے کہا پورے پیسے ملیں گے، ایک تو غلط کام کر رہی ہو، اوپر سے نخرے بھی کرتی ہو۔ میری ماں نے کہا تم کون سا ٹھیک کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے۔ تو میری ماں نے کہا ہاں سوتیلی ہی سمجھو۔ ماں نے مجھے اس شخص کی طرف دھکا دے دیا۔ اس نے میری ماں کو ڈھیروں پیسے پکڑائے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا، لیکن یہ سمجھنے میں نے بہت دیر کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے ادھر بیچ دے گی۔ میں نے کہا امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے 7 بیٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو میرا بازو بنیں گے، کمائی کریں گے۔ جب میں انہیں اچھی تعلیم دوں گی تو ہی یہ سب ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ نہیں دیا، اس لیے میں نے تمہیں بیچ دیا۔ اب میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار بناؤں گی، اپنے بیٹوں کو پالوں گی تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میں حیران ہوگی کہ کیا واقعی میری ماں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ اس آدمی نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ کر مجھے وہاں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ بند گلی کے آگے چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی جو اونچائی میں بہت اونچی تھی۔ اس میں بہت سے کمرے تھے۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں پھینک دیا جہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی اور کچھ لڑکیاں بھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ جگہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا۔ عورتیں مجھے منہ اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ بڑی عورت میری ٹھوڑی پکڑ کر میرے چہرے کو اپنی طرف کر کے بولی ہاں ہے تو یہ بڑی خوبصورت۔ تبھی تو وہ اتنے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کوٹھے کی تو ساری لڑکیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، اب یہی ہماری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی پر ان لوگوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا، ایک کمرے میں قید کر دیا۔ میں کسی ایسی جگہ پر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تو اللہ کی راہ پر چلنے والی تھی، قرآن پاک حفظ کیا تھا، 5 وقت کی نمازی تھی۔ اس جگہ پر کیا میں نماز پڑھ سکتی تھی؟ کیا یہ جگہ نماز پڑھنے کے قابل تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے میں اپنے آپ کو مار سکوں۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ خواب میں مجھے میری دادی نظر آئی۔
میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو دادی نے مجھے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خودکشی نہیں کرنا، وہ گناہ ہے، تمہاری ساری نیکیاں خودکشی کی وجہ سے ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں اس گندی جگہ پہ کیسے رہ سکتی ہوں۔ دادی مجھے تسلیاں دینے لگی، میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پر تھی، میں نے خواب دیکھا تھا، اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ دادی میرے خواب میں آئی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ برا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ کیسے مان سکتی تھی؟ میں تو دوزخ میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے رسوا نہ کیا جاتا؟ میں کیا کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک عورت آئی، اس نے میرے آگے بہت ہی رنگین قسم کے کپڑے پھینکے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، میک اپ کرنا آتا ہے، یہ حجاب اتار دیں۔ میں نے حجاب کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں اسے نہیں اتاروں گی۔ وہ کہنے لگی تیار ہو جاؤ، یہاں پر حکم نہ ماننے والوں کو تھپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پولیس کی گاڑی کی آوازیں آنے لگیں، اس جگہ پہ چھاپا پڑ گیا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پولیس مجھے لے جائے گی، لیکن ان لوگوں نے پولیس کو کچھ لے دے کے معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ 2 دن ہونے والے تھے لیکن ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا پولیس کا یہاں آنا عام سی بات ہے، وہ آتے ہیں، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، مجھے لگا تھا کہ پولیس آئے گی تو مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گی، کیونکہ میں پولیس کے علاوہ کس پہ اعتبار کر سکتی تھی، لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ اس کوٹھے کی مالکن میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتی، یہاں کسی کی زبان بھی صاف نہیں تھی۔ میری ماں نے تو میری زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی تھی، اس لیے سارے کمرے کو صاف کیا، دھویا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو وہ لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگی، انہوں نے کہا کہ بار بار کمرے کو دھوتی رہو گی، لیکن میں ایسا ہی کرتی، بار بار کمرے کو دھوتی تھی، کیونکہ مجھے صاف جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ میں پورا دن روتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ ایک دن تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک عورت ایک آدمی کو ساتھ لیے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں چین ماں سے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی جب وہ آدمی آیا۔ اس عورت نے اس سے کچھ پیسے لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی۔ میں اللہ کے حضور بیٹھی تھی، میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جبکہ وہ عورت تو دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ جو بھی اندر آیا تھا باہر چلا گیا۔ پھر باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں چین ماس پہ بیٹھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت واپس آئی، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ اس نے کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہاں چھپ گئی تھی تو ہیں جب وہ آدمی اندر آیا تھا؟ تو نے اپنے آپ کو کہاں چھپا لیا تھا؟ یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں ایسی کوئی جگہ بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب کہہ رہے ہو؟ اس عورت نے میرے منہ سے پکڑ کے اسے ذرا قریب کیا اور کہا زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے یہ پتہ ہے کہ تو کہاں پہ آئی ہے؟ تو نے آج یہ سب کیا، لیکن آئندہ نہ کرنا۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، تو اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ پیسے دیتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ڈھیر سارے پیسے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر آئندہ تو نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ جب وہ آدمی کمرے میں آیا تو میں کہیں چھپ گئی تھی، میں اس کو نہیں ملی اور وہ یہاں سے غصہ ہو کے چلا گیا۔ میں تو جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ اسی کوٹھے پر ایک عورت تھی جو شاید پہلے بھی یہاں کام کرتی تھی، لیکن اب بوڑھی ہو گئی تھی اور سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو اس نے بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، لیکن کھانا نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ ایک دن اسی کوٹھے کی مالکن دلشاد بھائی کو کہنے لگی، دلشاد بھائی نے کہا کہ یہ لڑکی شریف گھرانے کی لگتی ہے، حافظہ ہے، اس نے کیا برا کیا جو اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کے چلی گئی؟ وہ کہنے لگی کہ ہم کیا کرتے، ہم اسے نہ خریدتے تو وہ کہیں اور بیچ دیتی، پتہ نہیں کیسا نصیب لے کے آئی ہے، جب سے آئی ہے اس کی وجہ سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ پھر 1-2 دن ایسے گزر گئے، پھر سے ایک آدمی کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس دفعہ بھی میں چین ماس پہ بیٹھی تھی، اس آدمی نے مجھے دیکھا،
مجھے لگتا تھا کہ آج میری جان نہیں بچنے والی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، زبان پہ اللہ کا کلام جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ یہ اس کا الٹا ہاتھ تھا۔ وہ اپنے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے بری طرح سے کراہنے لگا۔ شاید اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ 2 آدمی اندر آ گئے، اسے اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، لیکن سیٹھ صاحب سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دلشاد بی بی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جاتے جاتے اس آدمی کی جیب بھی کاٹ لی۔ اس کے اندر سے کافی سارے پیسے نکلے۔ میں حیران تھی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس آدمی کو وہاں سے لے جایا گیا۔ بعد میں مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کوئی دوائی وغیرہ تو نہیں پلا دی، یا اس کے سر میں کوئی چیز تو نہیں ماری؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ دلشاد بی بی نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کہنے لگی یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ جب سے یہ عورت آئی ہے یہ کوٹھا بے عزت ہو جائے گا۔ اگر یہ آدمی مر گیا تو بہت برا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی مر گیا اور یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس نے ایک آدمی کو مار دیا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پوچھا، مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باقی سب بھی کہنے لگے یہ اس کو کیسے مار سکتی ہے، اس کے جسم پہ تو کوئی نشان بھی نہیں تھا، اسے تو بس دل کا دورہ پڑا تھا۔ دلشاد بھائی نے مجھے بخش دیا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو وہاں پہ موجود سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں ہی کچھ کرتی ہوں جس کی وجہ سے گاہک یا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے، ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ میں بیچ کوٹھی میں بیٹھی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، سب سے خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اور ابھی تک میری عزت محفوظ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دلشاد باجی مجھ پہ بہت سختی کرتی کیونکہ اسے مجھ پہ بہت غصہ آتا۔ کبھی کھانا دیتی تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہ دیتی۔ مجھے میری ماں پہ افسوس ہوتا تھا جو یہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں اللہ سے مدد مانگتی۔ مجھے اپنے بھائیوں کی بھی بہت یاد آتی۔ چھوٹا بھائی علی تھا جس کی عمر 13 سال تھی، میں اسے بہت یاد کرتی کیونکہ اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ باقیوں کے لیے تو میں بڑی آپی تھی جن کو خود پال کے بڑا کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کیا میرے بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا ان سے جھوٹ بولا ہوگا۔ خیر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے بھائیوں کی خبر لے سکتی۔ میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اگر زندہ ہوتے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے۔ یقین تو مجھے میری ماں پر بھی ایسا نہ تھا، لیکن اس نے یہ یقین توڑ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، کسی آدمی کے ساتھ باہر بات ہو رہی تھی، مجھے آوازیں آ رہی تھی وہ آدمی میرے کمرے میں آنا ہے۔ یہ لوگ بڑے چالاک تھے۔ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا سوائے ایک چارپائی اور ایک پانی کا جگ، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا اندر بھیج دیا جاتا تھا جب ان کی مرضی ہوتی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی یا کسی طرح دروازہ توڑ کے یہاں سے نکل سکتی۔ اگر میں دروازہ توڑ کے باہر جاتی تو بھی یہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوتے، یہاں تو ہر ٹائم ہی رش لگا رہتا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تو میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کلام پڑھتی رہوں گی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میری ہچکی بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہ آدمی وہاں پر نہیں تھا، باہر چلا گیا۔ مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی، اس نے کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، شاید اس کی کوئی فوتگی ہو گئی تھی اس لیے وہ فوراً بھاگ گیا۔ اس بات پہ بھی دلشاد باجی نے کہا فوتگی نہیں ہوئی، اس کی منحوسیت پڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس جگہ کی رونق کو کھا گئی۔ میرے یہاں پر ہونے سے ان کے اندرونی معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ وہاں لوگوں نے آنا جانا کم کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں سے جانے بھی تو نہیں دیتی تھی۔ سارا غصہ مجھ پر ہی نکال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے دیتی تو میری زندگی سنور جاتی، لیکن دلشاد باجی نے کہا کہ میں نے تیری بڑی قیمت ادا کی ہے، جب تک پیسے وصول نہیں ہوں گے تیری جان نہیں چھوڑوں گی۔ پھر سے دادی میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ڈٹی رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، سب خیر ہوگی۔ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے، پر میں کس کے پاس واپس جاتی؟ کیا میری ماں کے پاس جو مجھے ایک دفعہ بیچ چکی تھی تو دوبارہ بھی بیچ سکتی تھی؟ میری زندگی بہت بری تھی۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے بیچ دیا، اور بیچا بھی ایسی جگہ۔ کم از کم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو نہ کرتی، کسی کے ساتھ میری شادی کروا دیتی۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے دے کر شادی کرتے ہیں، چاہے کسی بڑی عمر کے مرد سے میری شادی ہو جاتی لیکن وہ اس کی بیوی ہوتی، کم سے کم اس کے گھر میں تو رہتی، لیکن یہ تو ایک کوٹھا تھا۔ میری ماں کے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ زیادہ پیسے سے شاید سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، احساس اور محبت بھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن دلشاد باجی بہت خوش تھی، اس نے کہا آج کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے آج میرے کمرے میں کسی کو بھیجنا تھا، وہ پہلے سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے آنے کی خوب تیاریاں ہونے لگیں، پھر وہ شخص آ گیا، مجھے مار پیٹ کر تیار کروا دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، علی تھا، میرا اپنا سگا بھائی۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے؟ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا، امی نے کہا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ہم نے آپ کو بہت کوسا، ہم نے کہا آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے کیسے بھاگ سکتی ہیں، لیکن پھر میں نے امی کو کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو آدھی بات ہی بتا سکتا ہوں، باقی کی آدھی بات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے کیسے لے کے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علی کہنے لگا میرا ایک دوست ہے جو کہ پولیس میں ہے۔ میں نے کہا پولیس تو خود یہاں آتی ہے، پیسے لے کر چلی جاتی ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت ایماندار ہے، ابھی 15 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا اور ہم دونوں کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، آخر ایک بہن کو اس کا بھائی بچا سکتا ہے۔ واقعی ایسا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی۔ میرے بھائی کا دوست پولیس والا بہت اچھا تھا، اسے دیکھ کے سب ڈر گئے، اس کو کوئی رشوت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس جگہ کو بند کروا دیا اور مجھے اور میرے بھائی کو بحفاظت وہاں سے نکلوایا۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھائی نے کہا ان کی حالت بہت بری ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کومے میں چلی گئی ہیں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی، شاید میری امی کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی، لیکن میرے لیے تو میری ماں تھی، اس لیے میں ان کو معاف کر چکی تھی۔ میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا پتہ نہیں کب تک ایسی پڑے رہیں، کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب میرا بھائی بالکل ہی بے یار و مددگار تھا، چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر تو دل عجیب سا ہو گیا، بیچاروں کا کوئی ٹھیک سے خیال رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اچھا کھانا کھائے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ بھائی کی اسی دوست نے ہمیں کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی چھوٹا سا کاروبار بناتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا امی نے کاروبار بنایا تھا، لیکن اس کاروبار کو نہ جانے کیا ہوا، چلا ہی نہیں، الٹا ہمیں نقصان ہو گیا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی تھی، لیکن کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا ہم پھر سے دکان بنائیں گے۔ بھائی کہنے لگا کوئی نہیں آئے گا، پھر نقصان ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ ہم نے بیٹھک میں کچھ اور سامان ڈال کر دکان بنا دی۔ پہلے دن سے ہی ہماری دکان پر رش تھا، میرا بھائی بھی حیران تھا۔ میں نے اس سے کہا اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اسی دکان سے ہمارا گھر چلنے لگا۔ میرا بھائی دکان پر بیٹھا کرتا، میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتی، ان کو اسکول بھیجتی، ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتی، لیکن میری ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ میرے بھائی میرے پاس ہیں، میں ان کا خیال رکھتی ہوں۔ آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے میں اس دوزخ میں پورے 25 دن رہی، اس کے بعد بھی صحیح سلامت وہاں سے واپس آ گئی۔ شاید یہ میرے رب کے پاک کلام کی برکت تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جیسا گمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو کچھ برا ہوگا، تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے اور میرے ساتھ برا ہوگا تو آپ کے ساتھ واقعی برا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوزخ کے اندر کھڑے ہو کے بھی سوچیں نہیں میرا اللہ مجھے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا اور اللہ نے میری عزت کو محفوظ رکھا، مجھے پھر سے میرے بھائیوں سے ملا دیا اور ہمارے رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، لیکن میں ان کے لیے ابھی بھی دعا کرتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا، بس میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں۔ میرے بھائی کا کہنا ہے کہ آخری دنوں میں وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی، بس اللہ پاک میری ماں کو صحت دے اور میرے بھائیوں کو بھی، اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک رہے۔ آپ سب
دوست کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔